الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اس کے 5 ارکان ہیں اور ہر رکن کا کوئی مقصد ہے، کوئی محور ہے۔ مثال کے طور پر کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کرتے ہیں، تو اس کلمہ کے پڑھنے کا بھی ایک مرکز محور ہے، ایک نیوکلیس ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ کلمہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان محبت کا ایک معاہدہ ہے کہ بندہ یہ ایگریمنٹ کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ میں نے سب سے توڑا، اپنا تعلق آپ سے جوڑا، سب سے توڑا اور اپنا تعلق آپ سے جوڑا، اب آپ کی نسبت سے میں لوگوں سے اپنے تعلقات کو جوڑوں گا۔ یہ کلمے کا مقصود ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے سب سے توڑو اور اللہ سے جوڑو، اور محمد الرسول اللہ کا مقصد یہ ہے کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق مخلوق سے تعلق کو جوڑو۔ تو گویا بندہ محب ہے، اللہ رب العزت محبوب ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں نا اللہ تعالی ہمارے معبود ہیں، یہ محبت کی معراج ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے میں محبوب کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ بے اختیار اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دے، یعنی اپنے محبوب کو اپنا معبود بنا لے، اس کی عبادت شروع کر دے، یہ محبت کی معراج ہے۔ اور اللہ تعالی ہمارے معبود حقیقی ہیں۔ گویا محبتوں کی جو انتہا ہے وہ فقط اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالی سے یہ عہد کرتا ہے کہ اے اللہ آج کے بعد میری ساری محبتیں آپ کے لیے، تو اللہ رب العزت پھر اس بندے سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس عمل کو لے کر اوپر آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک دوسرے فرشتے سے ہوتی ہے جو آسمان سے نیچے آ رہا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ اوپر والا پوچھتا ہے کہ کہاں جاتے ہو، تو نیچے والا فرشتہ بتاتا ہے کہ ایک بندے نے کلمہ شہادت پڑھا اور میں اس کے عمل کو لے کر اللہ تعالی کے حضور پہنچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اس بندے کی پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا پیغام لے کے دنیا میں جا رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ،
جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہوں سارے کے سارے گناہ معاف. تو یہ کتنا بڑا انعام ہے. کس لیے ملا؟ کہ بندے نے عہد کیا کہ اللہ آج کے بعد میرا حقیقی محبوب آپ ہے. ترکت اللات والعزی جمیعا، اے اللہ میں نے سب لات و منات چھوڑ دیے. بتوں کو توڑ، تخیل کے ہوں کہ پتھر کے، وہ پتھر کے بت ہوں تو بھی توڑ دو، اور تخیل کے بت ہوں تو بھی توڑ دو. جب سب کو ہی چھوڑ دیا اور ایک اللہ رب العزت سے محبت کا تعلق جوڑ لیا تو اس کو کہتے ہیں ایمان. ایمان حقیقی. یہ گویا ایمان کا محور ہے، مرکز ہے، مقصود ہے. دوسرا رکن نماز. نماز کا محور کیا ہے؟ عاجزی. اللہ رب العزت کے سامنے انسان عاجزی کا اظہار کرتا ہے. اسی لیے سب سے بہتر نماز وہ جو خشوع کے ساتھ پڑھی جائے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع خضوع کے ساتھ، بڑے تعدیل ارکان کے ساتھ، اور اللہ کے سامنے عاجز بن کر، ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر انسان کھڑا ہو. تعظیم کے 3 درجے ہوتے ہیں. بندہ کسی کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بندہ کسی کے سامنے جھک جاتا ہے، بندہ کسی کے قدموں پہ پڑ جاتا ہے. نماز میں یہ 3 درجے. قیام میں ہم کھڑے ہیں اپنے رب کے سامنے، رکوع میں اس کے سامنے جھک گئے، سجدے میں محبوب حقیقی کے قدموں پہ سر رکھ دیا. تو دیکھو یہ نماز حقیقت میں اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے. انسان اپنے آپ کو جھکاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن. نماز مومن کا معراج ہے. کیوں؟ کہ نماز میں بندہ اپنے آپ کو جھکانے کی انتہا کر دیتا ہے. اس لیے مسئلہ سن لیجئے کہ اگر کوئی بندہ گھاس کے اوپر نماز پڑھ رہا ہو اور گھاس بڑی بڑی ہے، اور وہ سجدے میں گھاس کے اوپر پیشانی لگا کے اوپر اٹھ جائے تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوا. یا فوم کا موٹا گدا ہو اور بندہ صرف پیشانی ساتھ لگا کے، ناک لگا کے اٹھ کھڑا ہو تو سجدہ ادا نہیں ہوا. فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نرم زمین ہے یا گھاس ہے تو سجدہ کرنے والا اپنے سر کو اتنا نیچے دبائے کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگ جائے. کیا مطلب؟ کہ جھکانے والے نے سر کو اتنا جھکایا کہ اب اس سے آگے جھکا نہیں سکتا. جب جھکانے والے نے سر کو جھکانے کی انتہا کر دی، رب کریم نے اس حالت میں بندے کو اٹھانے کی انتہا کر دی. فرمایا میرے بندے تو سجدے میں میرے سب سے قریب ہوتا ہے. تو نماز کا مقصود اللہ تعالی کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، عاجزی. اسی لیے مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اگر کسی بات پر اس کو ہنسی آ گئی تو اب اس کی نماز ٹوٹ گئی. اس لیے کہ ہنسی اور عاجزی یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. اور اگر کہا ہلکا سا لگ گیا کہ اپنی آواز بھی سن لی تو وضو بھی ٹوٹ گیا. اب سنیے ذرا کہ اتنا اللہ کے سامنے تضرع اور زاری کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. فرمایا کہ تم اب مسکراہٹیں اور یہ سب چھوڑو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو. تو نماز کا مقصود کیا ہوا؟ عاجزی، اللہ کے سامنے ظاہر کرنا. کلمے کا مقصود اللہ سے محبت کا عہد کرنا، پیمان وفا. اس کو کلمہ کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں. اور نماز حقیقت میں اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار. اس لیے جو بندہ نماز میں کبھی
داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہو، کبھی کپڑے سے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اس لیے روایت میں آتا ہے کہ کتنے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں ان کی نماز ان کے منہ پر پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح واپس مار دی جاتی ہے، اس لیے کہ ان کی توجہ نہیں ہوتی. تو نماز کا محور کیا ہوا؟ اللہ تعالی کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا. ایک رکن ہے روزہ. روزے کا محور کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ تقوی کا اختیار کرنا. اس لیے فرمایا کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو تقوی ہے اصل. اس لیے اگر انسان کھانے پینے سے اور جماع سے پرہیز کرتا رہے لیکن آنکھ غلط دیکھ رہی ہو، زبان غلط بول رہی ہو، کان غلط سن رہے ہو، تو روزے دار کو روزے کا ثواب ہی نہیں ملتا. حدیث مبارکہ میں ہے کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نصیب ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے تقوی سے وقت نہیں گزارا. تو صرف زبان کا روزہ نہیں ہوتا. روزہ دار آدمی سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک روزہ دار ہوتا ہے. زبان بھی روزہ دار، آنکھ بھی روزہ دار، کان بھی روزہ دار، دل دماغ بھی روزہ دار، تب جا کے اس کو روزے کا صحیح ثواب ملتا ہے. تو کلمے کا محور پیمان وفا، نماز کا محور عاجزی، روزے کا محور تقوی، اور زکوٰۃ کا محور پاکیزگی کا حاصل کرنا. چنانچہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اس سے مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور دل بھی صاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. دیکھا، اس سے مال بھی پاک ہو گیا اور بندے کا دل بھی صاف ہو گیا. تو تطہیر اس کا اصل مقصود ہے. یہ زکوٰۃ کا اصل منشا ہے اور محور ہے. اور پانچواں رکن ہے حج. تو حج کا محور اور منشا کیا ہوئی؟ عشق الہی، محبت الہی. لہذا جو سفر ہم کر کے آئے ہیں اس سفر کو ہم نے اللہ کی محبت میں ڈوب کے کرنا ہے. یہ اللہ سے محبت کے اظہار کا سفر ہے. کیونکہ جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں اللہ معبود ہیں، ہم محبت کرتے ہیں اللہ ہمارے محبوب ہیں. اس نے اس محبت کے اظہار کے لیے سفر بنا دیا، اس لیے کہ ہر بندے کا جی چاہتا ہے کہ محبوب کو دیکھے، مگر ہمارا پروردگار تو ایسا کہ دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکتے، مگر دل تو چاہتے ہیں نا. اس لیے کہنے والے نے کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو اب دیکھیے کہ دل چاہتا ہے کہ محبوب سے محبت کا اظہار کریں. کیسے کرتے؟ اللہ رب العزت نے ہم مسکینوں پر احسان فرمایا کہ ایک جگہ کو اپنا گھر بنا دیا، بیت اللہ کہا، اور اس پر اپنی تجلیات نازل فرما دی اور فرمایا کہ دیکھو اب تم اپنی محبت کے اظہار کے لیے میرے گھر کی طرف آؤ. ہمارے لیے آسانی ہو گئی، جہاں سے بھی نماز پڑھیں بیت اللہ کی طرف رخ کر لو، محبوب کے گھر کی طرف رخ ہے بھائی. تو اب ہمارے لیے محبت میں یکسوئی ہو گئی. لہذا جب حاجی اپنے گھر سے چلتا ہے تو فرمایا کہ دیکھو تم محب بن کے آؤ. یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا یہ جو زیب و زینت کا لباس ہے نا، یہ تمہارا اونچ نیچ کا فرق ہے، غریب امیر کا، اس کو سب ہٹا دو. تم سب میرے بندے ہو، عربی ہو یا اجمی، گورے ہو یا کالے، لہذا دو چادروں میں لپٹ جاؤ. اس لیے کہ عاشق تو دیوانہ ہوتا ہے. اور دیکھو
نہ تم بال کاٹ سکتے ہو، نہ خوشبو لگا سکتے ہو، تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ عاشق تو اپنے محبوب کے عشق میں دیوانہ ہوتا ہے. آؤ نا دیوانے بن کے ذرا. لو جناب، مفتی صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، کوئی امیر صاحب ہیں، کوئی فقیر صاحب ہیں، سب ایک حال میں. اللہ اکبر. دو چادروں میں لپٹ کے اللہ کے گھر کی طرف. فرمایا دیکھو جب محب اپنے محبوب کی طرف چلتا ہے نا تو وہ آہیں بھرتا ہے، نعرے مارتا ہے. تم بھی نعرہ لگاؤ نا ذرا محبت کا. اللہ کیسے لگائیں؟ فرمایا کہو لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے پروردگار حاضر. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. چنانچہ حکم ہے بلندی پہ چڑھو تو تلبیہ پڑھو، نیچے اترو تو تلبیہ پڑھو. حتیٰ کہ دو حاجی آپس میں ملنے لگے محرم تو پہلے تلبیہ پڑھیں پھر سلام کریں ایک دوسرے سے. اس لیے کہ تم اپنی محبت کا اظہار کرو کہ تم میرے محب ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، اور ساری دنیا سے تم نے اپنے آپ کو توڑ لیا اور ایک میرے ساتھ رشتہ جوڑ لیا. اب اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہ سفر بنا. ہم اپنے گھروں سے چل کے یہاں پہنچے. اب دیکھو طواف کیا ہے؟ محبوب کے گھر کا چکر ہی لگانا ہے نا. جیسے محب اپنے محبوب کے گلی کے چکر لگاتا ہے، یہاں بھی پروانہ شمع کے گرد. ماشاء اللہ 7 چکر لگاؤ بھئی سب آنے والوں. اگر کوئی احرام باندھ کے آئے عمرے کا یا حج کا اور اس نے فرض نماز ادا کی ہوئی ہو تو مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد اس پر تحیت المسجد نہیں ہے. فرمایا نہیں تم نے نفلیں نہیں پڑھنی، آؤ پہلے ہم سے ملاقات کرو، آؤ ہمارے گھر کا طواف کرو. چنانچہ محرم کو چاہیے کہ اگر اس نے وقت کی فرض نماز پڑھی ہوئی ہے سیدھا مسجد حرام میں داخل ہو اور پہلے طواف کرے. کیوں؟ یہ محبت کا اظہار ہے. اطوف علی الجدار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار. میں لیلا کے گھر کا طواف کرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں. اس مکان کی محبت نے مجھے بیگانہ نہیں کیا، اس مکان کا جو مکین ہے اس نے میرے دل کو بیگانہ کر دیا. تو ہم بھی کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر. کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی بیت اللہ کے دروازے کی دہلیز کو پکڑ کے رو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ محبت کا اظہار. کوئی ملتزم سے لپٹا ہوا ہے، جیسے محبوب سے گلے لپٹ جاتے ہیں ایسے لپٹا ہوا ہے، تو محبت کا اظہار. فرمایا آؤ میرے بندو اس محبت کے اظہار کے لیے. لہذا یہ جو حج کا سفر ہے یہ بندے کا اللہ تعالی سے اپنی محبت کے اظہار کا سفر ہے. اس لیے جو جتنا اس محبت میں ڈوب کے سفر کرے گا، جتنا ڈوب کے سفر کرے گا اس کا حج اتنا زیادہ قبول ہوگا، اتنا زیادہ اجر ملے گا. ہمارے اکابر اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتے تھے، سبحان اللہ. تذکرۃ الاولیاء میں کتاب واقعہ لکھا ہے. ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ بلخ سے چلے بیت اللہ کی طرف، ایک قدم اٹھاتے تھے اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر اگلا قدم رکھتے تھے، پھر مصلی بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. 2.5 سال میں اپنے گھر سے بیت اللہ پہنچے، طواف کیا، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگی، اللہ تیرے بندے تو پیدل چل کے تیرے گھر کا زیارت کے لیے آتے ہیں، میں تو پلکوں کے بل چل کے تیرے گھر کی طرف آیا. کیا محبت دل میں ہوگی ان کے. واقعی جو قدم قدم پہ سجدہ کر کے آئے وہ تو پلکوں کے بل چل کے آیا نا. آنے والے ایسے آئے. اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے کتنی محبت تھی. روایت میں آتا ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانی تھی نا تو بیت اللہ پر نظریں ڈالیں، آنکھوں میں مبارک آنسو. فرمایا بیت اللہ کعبہ دل تو اس سے جدا ہونے کو نہیں چاہتا، مگر اس شہر کے رہنے والے مجھے یہاں ٹھہرنے نہیں دیتے. روتے ہوئے جدا ہوئے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے موقع پر دوبارہ حج کے لیے تشریف لائے تو جیسے حرم میں داخل ہوئے بیت اللہ پر نظر پڑی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے. محبت اللہ کے گھر کے ساتھ. پھر نبی علیہ السلام نے طواف کیا. بعد میں جب ملتزم سے لپٹے، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو مبارک آنکھوں میں آنسو، میں حیران. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ملتزم سے ایسے لپٹے، سینہ دیوار کے ساتھ بیت اللہ کی، رخسار بھی دیوار کے ساتھ، اور ہاتھ اوپر تھے، جیسے بچہ اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے، اس طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم کے ساتھ لپٹ گئے. محبت کا اظہار. محبت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ چومو بھائی. فرمایا آؤ، یہ جو حجر اسود ہے نا، یمین اللہ فی الارض، یہ زمین پر اللہ رب العزت کا دایاں ہاتھ ہے، تو آؤ بوسہ دو بھائی. اور ایسے ہی سمجھو کہ ہم نے اپنے محبوب کے ہاتھوں کو بوسہ دے لیا. محبوب کا دامن پکڑتے ہیں، آؤ غلاف کعبہ کو پکڑ کے تم دعا مانگ لو. محبوب کے دروازے پہ ڈیرے ڈال دیتے ہیں، آؤ دہلیز کعبہ کو پکڑ لو. تو آپ ذرا غور کیجئے، محبت کا اظہار ہے سارا. لہذا حج کا بنیادی منشا اور محور کیا ہوا؟ اللہ تعالی سے محبت کا اظہار. اس لیے اگر ہم آ گئے اور یہاں کے سفر میں ہم سیاستوں کی باتیں کرتے رہے، دنیا کی باتیں کرتے رہے، کاروبار کی باتیں کرتے رہے، اور ہم نے خالی خولی رکن ادا کر کے چلے گئے بے جان قسم کے، تو حج کا صحیح جو ثواب ہے وہ بھی نہیں ملے گا، نہ صحیح مقصود حاصل ہوگا. یہ سفر عشق و مستی کا سفر ہے. اللہ تعالی کی محبت میں ڈوب کے سفر کرے. سبحان اللہ. چنانچہ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ حج کا مقصد ایک فقرے میں سمجھاؤ، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ذرا توجہ فرمائیے. اگر کوئی بندہ سوال کرے کہ بھئی حج کا مقصود کیا ہے، ایک فقرے میں بات سمجھا دو، تو ہم ایک فقرے میں بات یوں کر سکتے ہیں کہ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سے اللہ رب العزت روشناس کروانا چاہتے تھے. ہم ملت ابراہیمی تو ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. دیکھیں تو ہم ملت ابراہیم ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس لیے ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سکھانا تھا. اب ذرا توجہ فرمانا، مزاج ابراہیمی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں. اللہ رب العزت نے ان کو کئی مواقع پہ آزمایا. قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزمایا، فاتمہن، وہ اس میں 100% کامیاب ہو گئے، 100% کامیاب ہو گئے. جب انہوں نے سچ ثابت کر دیا کہ واقعی اے اللہ میں آپ ہی کو چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں. تو جو اللہ کی محبت میں ڈوبتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انسانوں کا امام بنا دیتے ہیں. ہر دور اور ہر زمانے میں یہ دستور ہے. جو اللہ کی محبت میں ڈوبے گا اللہ رب العزت اس کو انسانوں کا امام بنائیں گے. تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد یا چچا جیسے روایات میں آتا ہے وہ بت بنانے والے تھے.
ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر میں پرورش پائی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دل کو توحید کے نور سے بھر دیا تھا۔ اب انہوں نے بتوں کی پرستش نہیں کی، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کی۔ سبحان اللہ، ایک اللہ کی عبادت کی۔ قوم بھی بت پوجتی تھی۔ ایک مرتبہ قوم میلے پر گئی، پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، فجعلہم جزازا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قوم نے آ کے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ تم بڑے سے پوچھو کیا ہوا۔ اب وہ پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا؟ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ایک نوجوان ہے، انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس سے ہم نے ان بتوں کے خلاف باتیں سنی تھیں، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ اچھا اب کیا کرنا چاہیے؟ قالوا حرقوہ، کہنے لگے اس کو آگ میں جلا دو۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا۔ نمرود نے وقت دیا کہ لوگ لکڑیوں کو اکٹھا کریں، منو نہیں، ٹنوں کے حساب سے لکڑیاں اکٹھی کی گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس زمانے کی عورتیں منت مانتی تھیں، میرا بیٹا ہو گیا تو میں ابراہیم کی چتا میں اتنے من لکڑیاں ڈال کے آؤں گی۔ پہاڑ بن گیا لکڑیوں کا، آگ لگائی گئی۔ آگ اتنی زیادہ تھی کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک جھولے میں بٹھا کے آگ میں ڈالا گیا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھایا گیا آگ میں ڈالنے کے لیے، تو انسان تو کیا فرشتے حیران ہیں، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جھولا چلا دیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام ہوا میں ہیں۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اجازت مانگی، اے پروردگار عالم، آپ کا چاہنے والا خلیل آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، مجھے حکم دیجئے میں ان کو بچا لوں۔ فرمایا ہاں بچاؤ۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ کا حاجہ، کین آئی ہیلپ یو، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کا حاجہ۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا میرا پروردگار جانتا ہے میں کس حال میں ہوں؟ جی بالکل جانتا ہے، اگر وہ جانتا ہے تو میں راضی ہوں کہ وہ مجھے جانتا ہے میں کس حال میں ہوں۔ فرشتے کی مدد کو بھی قبول نہیں کیا۔ آپ حیران ہوں گے، دنیا کے اسباب کو تو کیا لینا، اللہ اکبر، فرشتہ مدد کے لیے اترا ہے، فرمایا نہیں مجھے نہیں چاہیے تمہاری مدد۔ جب انہوں نے تمام اسباب کو توڑ کے رکھ دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ تو یہ ابراہیمی ایمان کہ انسان تمام اسباب کو توڑ دے اور اپنی نظریں اپنے پروردگار حقیقی پر جما دے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان اور بھی ہوا۔ وہ کیا؟ حکم ہوا اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو تم بیت اللہ کے قریب آ کر چھوڑ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے، وہاں سے چلے بی بی ہاجرہ کو لے کر، اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے۔ اب انسان اپنے بیوی بچوں کے بارے میں کتنا زیادہ محتاط ہوتا ہے۔ گھر میں اگر بیوی اکیلی ہو تو اگرچہ کنڈی لگا کے محفوظ آبادی میں ہو پھر بھی فکر رہتی ہے کہ جی بیوی گھر پہ اکیلی ہے، اور یہاں تو آبادی بھی نہیں تھی۔ بواد غیر ذی زرع، قرآن مجید نے کہا کہ ایسی وادی کے زراعت کا نام و نشان نہیں تھا، نہ درخت تھے، نہ نباتات تھی، نہ فصلیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ پانی نہیں تھا۔ جب پینے کو پانی نہیں، جینے کو پانی نہیں تو کیا چیز ہو، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر آئے اور بیت اللہ کے قریب ان کو چھوڑا،
اور چھوڑنے کے بعد واپس جانے لگے تو بی بی ہاجرہ حیران ہوئی، پوچھتی ہیں آپ ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش. پھر دوبارہ پوچھتی ہیں آپ ہمیں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر خاموش. وہ بھی آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھیں، صحبت یافتہ تھیں، سمجھتی تھیں، پہچان گئیں. تیسری مرتبہ یہ سوال کیا کیا آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے سر ہلا کر جواب دیا ہاں. اللہ کی شان کہ بی بی ہاجرہ کا اتنا ایمان، اتنا یقین بنا ہوا تھا کہ جیسے ہی سنا فوراً کہنے لگی اگر آپ اللہ کے حکم پر چھوڑے جا رہے ہیں ہمارا اللہ ہمیں یہاں ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ اکبر. خامد ہو تو ایسا اور بیوی ہو تو ایسی. چھوٹے سے بچے کو لے کے ماں اپنے بچے کے بارے میں کتنی فکر مند ہوتی ہے. وہاں کچھ بھی نہیں، پانی تک نہیں، اور ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے صبر کے ساتھ رہ گئی. میرے مولا کا حکم ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. بی بی ہاجرہ کا یہ عمل دیکھو کیسا عمل تھا. اب پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمت کہ جب پانی ختم ہو گیا بی بی ہاجرہ کے سینے میں دودھ بھی خشک، اب کچھ بھی نہیں کہ بچے کو پلائیں. تو ماں ہوتی ہے نا. سوچنے لگی کیا کروں. سوچا اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھتی ہوں کہیں کوئی نشانی مل جائے کہ کہیں پانی ہوگا. صفا پہ چڑھتی ہیں. صفا پر جب چڑھی ادھر ادھر دیکھا تو پانی کا کوئی نشان نہیں. کہنے لگی اچھا مروہ پہ جا کے دیکھتی ہوں. جب نیچے اتری تو تھوڑی دیر کے لیے بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو دوڑی وہاں پر. میں جلدی سے پہاڑی پہ دوسری چڑھوں تاکہ بچہ میری نظر کے سامنے. اب اس کو اللہ رب العزت نے میلین اخضرین، 2 سبز لائٹیں جہاں لگی ہوتی ہیں، بی بی ہاجرہ کی سنت بنا دیا. آج جو بھی آتا ہے صحیح کرتے ہوئے ماشاءاللہ وہاں دوڑ لگاتا ہے. صفا پہ مروہ پہ. اتنے میں کیا دیکھا کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے وہاں کوئی پرندے ہیں. تو حیران کہ پرندے یہاں کیسے اترے. قریب آ کے دیکھا تو پانی تھا. اب پانی پھیل رہا ہے، زمین سے جاری ہو رہا ہے. تو انہوں نے اس کو روکا اور وہ رکتا نہیں تھا تو فرمایا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا. اس کا نام ہی زمزم پڑ گیا. اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، دکھا دیا جہاں اخلاص ہوتا ہے میں اپنے ان مخلص بندوں کے قدموں سے زمین سے پانی کے چشمے جاری فرما دیا کرتا. دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے پانی عطا فرما دیا. چونکہ پانی نکل آیا اب یہاں پر آبادی ہو گئی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً فقتاً تشریف لاتے تھے، ملتے تھے. اب اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہو گئے، لڑکپن کی عمر، دوڑنے کے قابل، چلنے کے قابل. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. صبح اٹھے، بیٹے کو فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے. کیا بیٹا تھا، آگے سے کوئی ہیل حجت نہیں، کوئی کٹ حجتی نہیں، سمپل جواب. ابا جان آپ مجھے اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہیں. یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا والد تھے، کیا والدہ تھی، کیا بیٹا تھا. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر چلے. بیوی سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو ایک بڑے سے ملاقات کروانے کے لیے لے جا رہا ہوں، اس کو ذرا نہلا دو. بی بی ہاجرہ نے بچے کو نہلا دیا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام چلے. راستے میں 3 جگہ شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ بیٹے کو ذبح نہ کریں، مگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دھیان ہی نہ دیا. وہ تینوں جگہ جہاں اس نے مکر کرنے کی کوشش کی وہ تینوں جمرات بن گئے.
جب جمرہ عقبہ سے آگے گئے نا تو یہاں پر یہ پہاڑ تھا اور اس میں درہ بنا ہوا تھا. جیسے پہاڑ قریب آتے ہیں نا تو تنگ سی جگہ ہوتی ہے. جب تنگ سی جگہ سے ذرا آگے نکلے تو اب اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ نے تو کہا تھا کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہے تو کب ملاقات ہوگی؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ بیٹے یہ معاملہ ہے تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے. ابا جان کر لیجیے. چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کیجئے, ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں کتنے پیارے ہوتے ہیں, کانٹا ان کو چبھے تو تکلیف ماں باپ کو ہوتی ہے, ماں باپ کا دل برداشت نہیں کر سکتا. ہم نے دیکھا چھوٹے بچوں کے رونے کے ساتھ ماں باپ روتے ہیں, ہنسنے کے ساتھ ماں باپ ہنستے ہیں. محبت ایسی ہوتی ہے. یہاں بیٹا اور اس کے گلے پہ چھری چلانا, یا اللہ, عظمت دیکھو والد کی اور عظمت دیکھو اس بچے کی جس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی, چنانچہ اس کو حج کے شاعر میں سے اللہ نے بنا دیا. چنانچہ ان یادوں کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک مرتبہ یہاں پر پھر بلاتے ہیں. آؤ تم ذرا مزاج ابراہیمی سیکھو, میرے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں. تم خامد ہو تو بنو نا میرے خلیل جیسے, بیوی ہو تو بنو نا بی بی ہاجرہ جیسی, تم بیٹے ہو تو بنو نا اسماعیل علیہ السلام جیسے. تمہارا گھرانہ اس گھرانے کی مثال ہونی چاہیے, تمہیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. آؤ بیت اللہ کو دیکھو, زمزم کو دیکھو, صفا کو دیکھو, مروہ کو دیکھو. آؤ ذرا مینا میں آ کر ان نشانیوں کو دیکھو, میرے چاہنے والے کیسے ہوتے تھے. تم اگر میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو, آؤ ذرا اس سبق کو پھر یاد کر لو. تم اپنے گھروں میں رہتے ہو, کھاتے پیتے ہو, نعمتوں میں, تمہارے دلوں کی بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے, اس کو پھر چارج کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں ہر سال تمہیں بلا رہا ہوں کہ آؤ دیکھو میرے عشاق کیسے ہوتے ہیں اور تمہیں کیسا بننا چاہیے. تم بھی میرے ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشانات پر چلو گے تو تم میرے عاشق صادق کہلاؤ گے. چنانچہ حج پہ بلانے کا مقصد کیا؟ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سکھانا تھا. لہذا ہم اب یہاں آئے ہیں, ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہمیں دنیا میں اللہ سے محبت کیسے کرنی چاہیے. اپنا سب کچھ اللہ کے لیے ہمیں قربان کر دینا چاہیے. اور واقعی ہمارے اکابر ایسے تھے کہ وہ اللہ کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ایک واقعہ سنا کے بات آگے چلاتا ہوں. ایک مرتبہ اپنی بکریوں کو لے کے چل رہے ہیں, ایک آدمی سامنے سے گزرا اور اس نے گزرتے ہوئے کہا سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جب اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد اتنے اچھے انداز سے بیان کی تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہیں رک گئے. اس آدمی سے کہا کہ اے بھائی ذرا الفاظ جو کہے ہیں اللہ کی محبت اور شان والے پھر کہہ دو. اس نے کہا جی اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمایا میرا آدھا ریوڑ آپ کا ہو گیا, ایک مرتبہ یہ کلمات کہہ دو. اس نے پھر کلمات کہے, پھر دل خوش ہوا. اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دو. اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ فرمایا باقی آدھا ریوڑ بھی تمہارا. اس نے پھر الفاظ کہے تو دل خوش ہو گیا. جی چاہا اللہ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی, یہ آپ کی تعریفیں کرتا رہے اور میں سنتا رہوں. بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دو. اس نے کہا اب تو بکریاں بھی نہیں, اب کیا دو گے؟ فرمایا تمہیں بکریاں چرانے والے کی ضرورت ہوگی, میں تمہاری بکریاں چرایا کروں گا, تم یہ الفاظ ایک مرتبہ کہہ دو. اس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو, میں اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں, رب کریم نے بھیجا, جاؤ میرے ابراہیم خلیل کے سامنے میرے تعریف کر کے دیکھو یہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے. یہ ابراہیم خلیل اللہ تھے, اللہ کے نام پہ بکنے کے لیے تیار. اللہ, ہمارے اس امت کے اولیاء جب اپنے گھروں سے چلتے تھے تو واقعی اسی محبت کو دل میں لے کے آیا کرتے تھے. ان کے سفروں کے جب حالات پڑتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں.
ایک واقعہ سنا کر بات مکمل کر دیتا ہوں، امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے، بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے۔ شبلی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گرمیوں کا موسم، چلچلاتی دھوپ، اتنی گرمی کہ جانور بھی درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے، انسان بھی گھروں میں آ گئے، پرندے بھی پتوں کے نیچے چھپ گئے، ایسے لگتا تھا جیسے سورج آگ برسا رہا ہے۔ مجھے کسی کام کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ فرماتے ہیں میں گلی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کی ٹانگیں مڑی ہوئی ہیں، اپاہج ہے، اور وہ زمین پر بیٹھا ہوا اپنے ہاتھوں سے گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، نوجوان۔ قریب سے گزرا، میں نے سلام کیا، پوچھا نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ حج بیت اللہ کا ارادہ ہے اور میں بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے کہا نوجوان تمہارا چہرہ سرخ ہو گیا، گرمی کی وجہ سے لگتا ہے جیسے تمہاری جلد کو سورج نے جلا دیا، تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر میں آرام کر لو، شام کو جب ذرا سورج کی گرمی کم ہو جائے گی تو چلے جانا۔ اس نے کہا مالک ابن دینار آپ تو آرام اور مزے سے پاؤں سے چلتے ہیں، میں تو انچ بائی انچ گھسٹتا رہتا ہوں اور آگے کرال کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے اگر میں راستے میں رک گیا تو کہیں مجھے دیر نہ ہو جائے اور ادھر ایام حج شروع نہ ہو جائیں، اس لیے میں رکنا نہیں چاہتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ بھئی اٹس سو سمپل، آپ گھر میں رک جاؤ، میں آپ کو سواری کا انتظام کر کے دیتا ہوں، آپ سواری پہ سوار ہو کے جلدی پہنچ جانا۔ کہتے جب میں نے یہ الفاظ کہے تو نوجوان نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا مالک ابن دینار میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا دیکھو اگر ایک غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر چاہے کہ میں اپنے آقا کو جا کے منا لوں تو کیا اسے پیدل چل کے جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگے میں حیران، اس معذور نوجوان کے دل میں اللہ کا اتنا ادب، یہ کہتے ہیں میں تو اپنے مالک کے در پہ گھسٹ گھسٹ کے جاؤں گا۔ وہ نوجوان چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں بات بھی بھول گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اسی سال حج کی توفیق عطا فرمائی۔ کہتے ہیں جب میں نے وقوف مزدلفہ کیا، 10ویں ذی الحجہ کو شیطان کو کنکریاں ماری، میں پیچھے ہٹا تو میں نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں۔ پوچھا بھئی کیوں؟ انہوں نے کہا جی ایک نوجوان ہے وہ دعائیں مانگ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو۔ میں نے کہا بھئی مجھے بھی تھوڑی سی جگہ دو۔ کہتے ہیں جب میں نے تھوڑی سی جگہ لی دیکھا تو وہی معذور نوجوان احرام باندھا ہوا ہے، اللہ سے لو لگا کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ میں نے تیرے گھر کا طواف بھی کر لیا، میں نے وقوف عرفات بھی کیا، وقوف مزدلفہ بھی کیا، اللہ میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اس سے اپنی بیزاری کا اظہار بھی کر دیا، اللہ اب قربانی کا وقت ہے، یہ جتنے لوگ ہیں صاحب حیثیت ہیں یہ جائیں گے اور جانوروں کو قربان کریں گے، اللہ تو جانتا ہے میں فقیر آدمی ہوں، احرام کے کپڑوں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، اللہ اس موقع پہ میں اپنی جان کی قربانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اللہ قبول کر لے۔ کہتے ہیں اس نوجوان نے یہ دعا کی اور کلمہ پڑھا اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ کیسے محبت والے لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، اللہ کی قسم سورج طلوع نہیں ہوا اور کبھی غروب نہیں ہوا مگر اے محبوب تیری یاد ہی تو میرے دل اور دماغ میں رہتی ہے۔ ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی، اور میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر ہمیشہ میری گفتگو کا عنوان اے محبوب تیری ذات ہی تو ہوتی ہے۔ ولا ذکرتک محزونا ولا تربا
الا وحبک مقرون بانفاسی، اور میں نے کبھی خوشی میں اور غم میں آپ کا ذکر نہیں کیا مگر میرے سانسوں میں آپ کی محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے. ولا ہممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خیالا منک فی الکأس، اور اے محبوب میں نے کبھی پیاس کی شدت کے عالم میں پانی کا پیالہ نہیں پیا مگر اس پانی میں بھی میں تیری ہی تصویر ہی تو دیکھ رہا ہوتا ہوں. فلو قدرت علی الاتیان زرتکم صحبا علی الوجہ او مشیا علی الرأس، اور اے محبوب اگر کبھی تو مجھے بلائے اپنے دیدار کے لیے تو میں تیرے دیدار کے لیے اپنے رخساروں کے بل چلتا ہوا، سر کے بل چلتا ہوا وہاں پہنچوں گا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اپنے دیدار کے لیے بلا لیا. اسی لیے حج میں ایک ہوتا ہے طواف زیارت. طواف زیارت کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی تجلیات کا دیدار ہوتا ہے، اللہ کی خاص تجلیات ہوتی ہیں، وہی تو اصل مقصود ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے. تو بھائی اللہ کے گھر میں ہم حاضر ہوئے. ہمارے اکابرین تو سر کے بل چل کے آتے تھے، آنکھوں کے بل، پلکوں کے بل. ہم تو سواریوں پہ سوار ہو کے اور کچھ قدم پیدل چل کے آ گئے. اب جو اعمال باقی ہیں ان کو اللہ کی محبت میں ڈوب کر کریں. ایسا نہ ہو کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے بھی آپس میں کاروبار کے تذکرے، دنیا کے تذکرے، تو وہ حج حج نہیں رہے گا، وہ بے روح حج بن جائے گا. لہذا جو وقت ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد میں ڈوب کر اپنے ذکر میں جو ہے وہ مشغول رہ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی رات حاجی کے حق میں شب قدر کی طرح مقام رکھنے والی رات ہے. کچھ حصہ عبادت کیجئے، کچھ حصہ آرام کیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کل ہم عرفات جائیں گے جہاں کا وقوف اصل حج کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کے جو ارکان ہیں ان کو عافیت کے ساتھ، صحت اور سلامتی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم اس سفر میں اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں. اس دنیا میں اللہ سے دنیا کی شہرت مانگنے والے بڑے، دنیا کا مال مانگنے والے بڑے، اچھا گھر مانگنے والے بڑے، خوبصورت بیوی مانگنے والے بڑے، اولاد مانگنے والے بڑے، مگر اس دنیا میں اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے. ہم اس سفر میں اللہ سے اللہ کو مانگے. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سینوں کو بھر دے. پھر دیکھیے یہ حج ہمارا صحیح حج بن جائے گا. اللہ تعالی ہمارے سفر کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا
میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، ملتزم پہ ہے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ، میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ، میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان ربی العلی وہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما، تمام اعمال سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دل سے مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے اس دل کو جو سل بن چکا ہے دوبارہ زندہ فرما، اس دل کو بیدار فرما، میرے مولا ہم مردہ دلوں کو لے کے آپ کے در پر حاضر ہو گئے ہیں، رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ اس رحمت کو ایک نظر ڈال دیجئے اور اس دل کو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ منور فرما دیجئے، اپنی محبت سے بھر دیجئے، اے اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے، کریم آقا ہماری بیویوں کو بی بی ہاجرہ جیسی توکل نصیب فرما، اے اللہ ان جیسا صبر نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو اسماعیل علیہ السلام جیسی محبت نصیب فرما، ان جیسا صبر عطا فرما، اے اللہ ہمیں ابراہیم خلیل اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، توحید حقیقی نصیب فرما، اے اللہ اس حج سے جو مقصود ہے ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے کریم آقا اپنی رحمت کے ساتھ ہم سے اس سفر میں جو غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، بے ادبی ہوئی، اللہ اس سے معاف فرما اور ہمیں اس کے فیوزات سے محروم نہ فرما، اے اللہ اگر ہم نے کسی بندے کی دل آزاری کی، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اپنی رحمت سے میرے مولا ہمیں اپنی رحمتوں سے اے اللہ دامن بھرنے کی توفیق عطا فرما، جتنے دوست احباب دور قریب سے آئے ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروض ہیں تو قرضوں کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ اگر کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جنہوں نے حج پہ آنے کے ارادے کیے مگر آ نہ سکے ہم ان کو روتا چھوڑائے، اللہ ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے وا فرما اور ان کو بھی اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مقالہ فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔